اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی جانب جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، وفا، اثار اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا عملی نمونہ ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وہ مثال داستان جس نے رہتی دنیا تک قربانی کے مفہوم کو واضح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر پیغمبر تھے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہے۔ آپ عراق کے شہر عر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے توحید کا علم بلند کیا اور اپنے والد سمیت ساری قوم کو بت پرستی سے روکا۔ قرآن میں سورۃ انعام اور سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہایت تفصیل سے آیا ہے۔ آپ نے بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ پر ایمان مضبوط رکھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کا ایک اہم پہلو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد پائی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن میں سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر چھوڑا۔ ابراہیم پر سلام ہونے کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ عز و جل اپنے خلیل اور اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر بات کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مجھے ایک بچہ عنایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو اللہ نے ان کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا۔ اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ان کے پہلے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا، جب وہ اس عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں، اور یہی بات عبید بن عمیر نے بھی بیان کی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کریں، جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جب آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑیں جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے،
نہ کوئی یار و مددگار اور نہ وہاں کاشت ہوتی ہے اور نہ پانی اور نہ دودھ کا جانور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اس حکم کی بھی تعمیل کی اور فرمانبرداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ پس اس بردبار بچے نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت عمدہ ہے اور اپنے والد مکرم اور اللہ کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اس کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور بیٹے نے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت پڑھا۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی تیرا امتحان مقصود تھا، تو اس میں کامیاب ہوا اور تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے شبیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا، حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈا اس سے برآمد ہوا۔ اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈا شبیر پہاڑ سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا اور ممیاتا ہوا آیا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور قبول ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں منقول اتنی بات کافی ہے کہ وہ عظیم الشان کام تھا اور بڑا واضح امتحان تھا، اور عظمت والے جانور کے ساتھ اس کا فدیہ دیا گیا تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ایک مینڈا ہے، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے تھے، اور مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ آپ ان کو ڈھانپ دیں، لہٰذا اب جا کر ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کر دے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ لٹکے رہے، یہاں تک کہ جس زمانے میں بیت اللہ کو آگ لگی تو یہ دونوں سینگ بھی جل گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ مینڈے کا سر بیت اللہ کے پرنالے کے پاس ہمیشہ سے لٹکا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں
تو وہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم بھی اس عزم کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم اپنی خواہشات، گناہوں اور نفسانی تقاضوں کو قربان کر کے اللہ کے ہو جائیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے جذبے سے سرشار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔